السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو، انگلینڈ کی عوام اکثریت دو طبقوں میں تقسیم تھی۔ ایک گروہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی کا حامی تھا اور دوسرا اس کو ختم کر دینے اور اختیارات براہ راست ملکہ کے ہاتھ میں رکھنے پر زور دے رہا تھا۔ کئی اخباروں مثلاً ڈیلی ٹیلی گراف، اسٹینڈرڈ اور نان کنفراسٹ وغیرہ نے کمپنی پر سخت نکتہ چینی کی۔ ایک معزز انگریز مسمہ رچرڈ کوبڈن نے جان برائٹ کو پرائیویٹ خط میں لکھا، بغاوت کے ابتدائی دور کے افسران کے خطوط سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک چھوٹے بڑے افسر کو یہ اختیار ہے کہ جتنے ہندوستانیوں کو چاہے پھانسی دے یا گولی مار دے، اور انہوں نے یہ خونی کام اس قدر اونچے پن سے انجام دیے جیسے وہ جنگلی جانوروں کا شکار کر رہے ہوں۔ ایک اخبار مارننگ پوسٹ نے لکھا تھا کہ ہر وہ انگلستانی جو اپنے سینے میں انسان کا دل رکھتا ہے، اپنے ملک سے عہد کرتا ہے کہ برطانوی حکومت ہندوستان پر ضرور قائم رہنی چاہیے، اگر کسی اور وجہ سے نہیں تو صرف اس وجہ سے کہ مسلمان اور برہمن کو نیست و نابود کر کے جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے، جنہوں نے انگریز عورتوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جو زبان پر بھی نہیں لایا جا سکتا۔ دوستو، نیو کیسل کرانیکل نے 17 جولائی، 7 اگست اور 23 اکتوبر 1857 کو کیننگ پر اعتراض کرتے ہوئے لکھا تھا کہ یہ وقت رحم کھانے کا نہیں ہے، ہمارا انتقام خوفناک اور خونی ہونا چاہیے تاکہ آئندہ ہماری ہندوستانی رعایا دہلی کے نام سے ہی کام اٹھے۔ انہیں اس طرح نیست و نابود کرنا چاہیے جیسے کہ وہ جنگلی درندوں کا ایک گروہ ہوں۔ تاہم بعض اخبارات ایسے بھی تھے جو حق و انصاف کی آواز بلند کیے بغیر نہ رہ سکے۔ چنانچہ رینالڈ نیوز پیپر نے 5 جولائی 1857 کو کمپنی اور برطانوی حکومت کے ان جرائم کے خلاف سخت الفاظ میں تنقید کی جو ہندوستان میں ہو رہے تھے۔ اس اخبار نے 26 جولائی 1857 کو لکھا تھا کہ باغی سپاہیوں کی زیادتیوں کی مذمت کرتے وقت ہماری ہمدردیاں، جیسا کہ ہمیشہ ہوا ہے، مضبوط کے مقابلے میں کمزور کے ساتھ ہیں، مظلوموں کے ساتھ ہیں جو ظالموں کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، ستم رسیدہ، لٹے ہوئے، بے عزت کیے ہوئے مظلوم ہندوستانیوں کے ساتھ ہیں جو اپنے بے درد غارت گر حریص اور مکار آقاؤں سے آزادی حاصل کرنے کی انتھک کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری ہمدردیاں باغیوں کے ساتھ ہیں۔ انگلستان کا ایک اور شاعر اور مصنف ارنسٹ جونز ہندوستانی معاملات میں دلچسپی رکھتا تھا، اور اس سلسلے میں اس نے اخبارات میں متعدد مضامین اور نظمیں لکھیں۔ اس نے انگریزوں کے مظالم پر سخت تنقید کرتے ہوئے باغیوں کی حمایت کی۔ وہ جیل میں بھی 1851 میں ہندوستان کی حمایت میں نظمیں لکھ رہا تھا۔ 1 اگست 1857 کو ایک مضمون میں اس نے لکھا، اس بغاوت نے، جیسا کہ ہم نے ابتدا ہی میں اپنے ناظرین کو یقین دلایا تھا، فوجی شورش نہیں بلکہ قومی بغاوت کی شکل اختیار کر لی ہے۔ یہ عوامی جنگ ہے اور ہندوستان کی کسی بھی جنگ میں آج تک عوام کی اتنی کثیر تعداد نے حصہ نہیں لیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ باغی آپس میں جھگڑیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پست کردار کا مظاہرہ کریں، لیکن ایک بات کا ہمیں یقین ہے، اور وہ یہ کہ خواہ بغاوت دبا دی جائے یا نہ دبائی جائے، لیکن یہ بغاوت ہندوستان ہمارے ہاتھ سے نکل جانے کی پیش نقیب ہے۔ ہماری رائے ہے کہ ہندوستانیوں کی آزادی کو تسلیم کر لیا جائے۔ دوستو، اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو قصوروار بتا کر ختم کرنے اور براہ راست حکومت کے حامیوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنا خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ تو ایک لٹیرے کو ہٹا کر دوسرے لٹیرے کو اس کی جگہ مقرر کرنا ہے۔ 5 ستمبر 1857 کے پیپلز پیپرز میں اس نے اس بغاوت کو تمام دنیا کی بغاوتوں سے زیادہ شریفانہ، منصفانہ اور تاریخ عالم کی ایک ضروری جدوجہد قرار دیا۔ 19 اکتوبر 1857 کو اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو قصوروار بتا کر انگریزوں کے مظالم کے بارے میں لکھا تھا کہ برطانیہ نے ہندوستان میں موت کا اس قدر لرزہ خیز ڈھنگ ایجاد کیا ہے جس کے تصور سے ہی انسانیت کانپ اٹھتی ہے۔ ان رحم دل عیسائیوں نے زندہ آدمیوں کو توپ سے باندھنے کا
انوکھا اور مناسب طریقہ نکالا، ان کے توپ سے پرزے اڑا دیے، خون کی بارش ہوئی اور کانپتے ہوئے انسانی اعضاء اور گوشت کے ٹکڑے تماشائیوں پر گرے۔ کوئی نیرو بھی ان حرکات سے بازی نہیں لے جا سکا۔ جونز نے صرف مضامین اور نظمیں ہی نہیں لکھیں بلکہ مختلف جلسوں میں تقریریں بھی کیں اور ببانگ دول کہا کہ ہندوستان کو کمپنی کی ماتحتی سے نکال کر حکومت انگلستان کے ہاتھوں میں دے دینا گویا پہلے سے بھی بدتر لوگوں کے ہاتھ میں دینا ہے۔ دوستو، تحریک آزادی 1857 عیسوی میں ایران کا جو حصہ رہا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ بعض انگریز مورخوں کا کہنا ہے کہ بغاوت کو بھڑکانے میں ایران نے کافی حصہ لیا اور ان کو ایک اشتہار بھی ایرانی شہزادے کے خیمے سے ملا تھا جس میں ہندوستانیوں کو عیسائیوں کے نکال دینے پر آمادہ کیا گیا تھا۔ نیز دہلی میں اور خصوصاً جامع مسجد پر جو اشتہارات چسپاں ہوئے تھے ان میں بھی یہ اشارہ موجود تھا کہ شاہ ایران انگریزوں پر چڑھائی کرے گا اور ہندوستان تک عنقریب پہنچے گا۔ بہت سے لوگ اس خیال میں تھے کہ شاہ ایران ہی انگریزوں کو نکالے گا۔ ایران کی مسجدوں میں بغاوت کی کامیابی کے لیے دعائیں ہوتی تھیں اور باغیوں سے ہمدردی کا اظہار کیا جاتا تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں محاربہ عظیم کی یہ عبارت ملاحظہ کیجیے: جب خبر سرکشی کے ملک تہران میں پہنچی تھی تو عالم اور مؤذن شہر مذکور کے درباب صداقت اور راستی اس عظم سرکشی کے مساجد وغیرہ میں بیان کرتے اور دعا مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ برکت اس مہم سرکشاں کو بخشے۔ دوستو، ان حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی نے تمام دنیا پر گہرے نقوش چھوڑے، آزادی پسندوں کو ایک نیا جذبہ اور جوش و خروش عطا کیا۔ دوستو، امید ہے آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔